بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سجاد لاشاری گوادر سے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ گوادر ایکڑوں کے متعلق لٹھا کیا ہے یا مساوی کیا ہے۔ اس متعلق یہ میری ویڈیو ہے اور میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ میری ویڈیو پوری دیکھیں اور ایکڑز کے متعلق آپ کو بھرپور جو ہے معلومات ہوں گی اس ویڈیو میں۔ اور اسی طرح گوادر کے ایکڑوں کے متعلق اگر زمین کی خرید و فروخت کرنی ہے یا جانکاری رکھنی ہے، انفارمیشن اپنے پاس رکھنی ہے یا انفارمیشن لینی ہے، تو جو میری ویڈیو گوادر ایکڑز کے متعلق ہے، زمینوں کے متعلق ہے، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سب معلومات مل جائے گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے گوادر کے حوالے سے، گوادر زمینوں کے متعلق بڑا اہم ہے۔ آخر تک میری ویڈیو دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ آج کا ٹاپک ہے مساوی یا لٹھا۔ یہ ابتدائی طور پر جب بندوبست ہوتی ہے کہیں پہ بھی ہوئی، جس طرح پنجاب میں 1872 میں ہوئی، چمن لال نے کی تھی انگریز کے دور میں، تو اسی طرح گوادر میں بھی 2008 میں 7 میں مکمل ہوئی تھی۔ یہاں پہ بھی کافی عرصہ بندوبست ہوتی رہی۔ تو بندوبست کے جو طریقہ کار ہیں وہ چمن لال نے کہا تھا کہ 1872 میں کوئی میرا جو ہے وہ میرا جو اس کے مطابق جو گھوڑا تھا اس کا کوئی ایک پاؤں ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ میرے گھوڑے کا پاؤں نہ لگا ہو۔ تو اسی طرح گوادر میں بھی یہ بندوبست، یہ زمینوں کے متعلق بندوبست جو ہوتی ہے، ہم اس کو عام طور پر لکیریں سمجھتے ہیں۔ یہ لکیریں نہیں، بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ایک جو بندوبست کی جو بنیادی اکائی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں خسرہ، کیونکہ جو سب سے پہلے جو بنایا جاتا ہے وہ خسرہ بنایا جاتا ہے۔ اور خسرہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ خسرہ کہتے ہیں جو بند ہوتا ہے، جو زمینوں کی جو حیت ہوتی ہے، ڈائمنشن۔ اور کیونکہ گوادر کے اندر یہاں پہ کاشتکاری نہیں ہے، یہاں پہ بندات ہیں، جب بارش کے پانی آتا ہے تو اس کو جو بند بیلوں سے بنایا جاتا ہے، اور قدیم زمانے سے جو بند بنے ہوئے ہیں، ایک ایک بند کو ایک ایک خسرہ نمبر دیا گیا ہے۔ اور اسی خسرے کو جب پورے موضع کے ہر خسرے کو جب ملایا جاتا ہے تو اس کو لٹھا کہتے ہیں۔ مساوی جو ہوتی ہے، مساوی ایک خسرے کی ہوتی ہے، اور اس خسروں کو، ہر خسرے کو جب موضع کے کسی کے 80 خسرے نمبر ہیں، کسی کے 200 ہیں، کسی کے 500 خسرے نمبر ہیں، یعنی کہ وہ خسرے نمبر کا مقصد ہے کہ وہ جو ٹکڑے ہیں وہ کتنے ٹکڑے ہیں اس موضع کے اندر، کتنے خسرے نمبرات ہیں، کتنے بند جات ہیں۔ گوادر کے اندر کیونکہ یہاں پہ بارانی جو ہے پانی کی وجہ سے بندات تھے، اور انہی بندات کے اوپر بندوبست کی گئی، اور ہر بند کو ایک جو ہے خسرہ نمبر دیا گیا۔ اور اس جب خسرہ نمبر دیا گیا تو اس خسرہ نمبر کو ایک ایک جو ہے مساوی پہ بٹھایا گیا، اور اس کی ڈائمنشن لکھی گئی، ہاتھ سے لکھی گئی۔ بڑی محنت طلب ہے یہ جو پٹواری جو بندوبست کرتے ہیں، یہ بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں پیمائش کے۔ ہر جو ہے بندے کا اور ہر پٹواری کا کام نہیں ہوتا، اور بندوبست میں ان سپیشل پٹواریوں کو لگایا جاتا ہے جو پیمائش کے متعلق جانتے ہوں۔ گوادر کی پیمائش بھی بڑے اہم پٹواریوں نے کی اور اہم طریقے سے کی گئی، اور گوادر کی پیمائش جو ہے زبردست ہے۔ اور یہاں پہ جو پہلے ایک خسرہ نمبر جو میں آپ کو جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے مساوی یا لٹھا۔ تو مساوی ایک ہوتی ہے، ایک خسرہ نمبر کی ایک مساوی ہوتی ہے، اور یہ جو میرے سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ لٹھا ہے۔ یہ پھر کپڑا جس کو کہتے ہیں، کپڑے کے اوپر جو ہے اس کی ڈائمنشن دی جاتی ہے، اور اس ڈائمنشن کو جب اکٹھے کیا جاتا ہے پورے موضع کے خسرہ نمبرات کو، مساویوں کو، ان کو جب جمع کیا جاتا ہے تو اس کو لٹھا کہا جاتا ہے۔ اس لٹھا میں جو مین چیز ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے اندر بندوبست کے دوران جو جہاں پہ اسی موضع میں جہاں پہ بندوبست ہوتی ہے، جو روڈیں نکل رہی ہیں، جو روڈوں کے ساتھ مساجد ہوتی ہیں، جو عیدگاہ ہوتی ہے، چراگاہ ہوتی ہیں، جو پھر
جو مشترکہ آبادی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی شامل کی جاتی ہیں، ان کو شاملات کہا جاتا ہے، شاملات کا الگ رقبہ نکالا جاتا ہے، ان کو الگ خسرہ نمبر دیے جاتے ہیں شاملات کو۔ اسی طرح جو سرکاری چیزیں ہوتی ہیں، سرکاری جس طرح اسکول ہو گئے، مدرسے ہو گئے، سرکاری، پرائیویٹ نہیں سرکاری، ان کو پھر جو ہے نا ان کو الگ دیا جاتا ہے، ان کی ڈائمینشن دی جاتی ہے، اور ہر خسرے کو پھر ہر خسرے کے الگ مساوی بنائی جاتی ہے۔ جب پوری بندوبست موضع کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کو لٹھے کے اوپر چڑھا دیا جاتا ہے، کپڑے کے اوپر۔ اچھا، پھر جب کپڑے سے ہر خسرے کی اگر الگ الگ آپ نے مساوی بنانی ہے تو اس کو پھر مومی کہا جاتا ہے۔ مومی جو ہے وہ پھر پٹواری، قانون گو اور تحصیلدار اس مومی کے اوپر سائن کریں گے تو پھر وہ مصدقہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اگر ان کے سائن نہیں ہوں گے تو اس کو آپ مصدقہ نہیں کہہ سکتے۔ گوادر میں کیونکہ گوادر سی پیک بن چکا ہے، سی پیک بن رہا ہے، گوادر کی ترقی جو ہے ہو رہی ہے، لیکن اس کی بنیادی اکائی پھر بھی وہی لٹھا یا مساوی یا بندوبست یا کیوٹ کتونی نمبر، خسرہ نمبر اور انتقال نمبر یا رجسٹری اکائی وہی ہے، روڈ پول ہے۔ اور دوسری بات یہ آپ کو دوستوں کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کے اندر کینال اور ایک کنال اور مرلہ ہوتا ہے، یہاں پہ ایکڑ روڈ پول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر انگریز نے ایکڑ روڈ پول اس لیے کیا کہ روڈ 2 کینال کو کہا جاتا ہے اور پول ایک مرلے کو کہا جاتا ہے۔ اکائی وہی ہے پنجاب والی اور بلوچستان والی 272.25۔ اس کے اوپر میں پھر آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو دوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ ایکڑ روڈ پول کیا ہوتا ہے۔ تو جب بھی زمین آپ گوادر کی لینے چاہیں تو اس کی 2 چیزیں آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہوں گی، ایک جمع بندی اور ایک مساوی۔ آپ جن خسرہ نمبروں میں، کیونکہ یہاں پہ کھاتہ مشترکہ ہے، کھاتہ مشترکہ کو زمینوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ کھاتہ مشترکہ میں جہاں پہ 8 قطعات ہیں، 8 خسرے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری زمین مجھے ڈیمارکیشن یا قبضہ کہاں پہ مل رہا ہے؟ تو آپ نے پھر جانچ پڑتال کرنی ہے اور ریکارڈ کو چیک کرنا ہے کہ یہ کون سا خسرہ ہے، بندوبست میں یہ جو خسرہ تھا اس کا روڈ پول کتنا تھا، اب جو مجھے خطونی مل رہی ہے رجسٹری کے لیے یا ٹرانسفر کے لیے یا اقرار نامہ بے کے لیے جب آپ خرید رہے ہیں، اقرار نامہ بے کے اوپر بھی میں کبھی آپ کو ڈیٹیل سے ویڈیو دوں گا کہ اقرار نامہ بے کی کیا اہمیت ہوتی ہے گوادر کی زمینوں کے متعلق۔ کیونکہ گوادر میں جو باہر سے انویسٹر آ رہے ہیں ان کو خود کو بھی چاہیے، انویسٹر کو زمینوں کے اوپر ان کو معلومات ہونی چاہیے، اور جو دوست ہمارے ڈیلرز ہیں ان کو بھی اس کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، اور تمام ڈیلرز کو ان چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور معلومات ہونی چاہیے۔ تو اس حوالے سے میرا جو آج کا ٹاپک مساوی یا لٹھا ہے، آپ دوست سمجھ چکے ہوں گے۔ مساوی ایک خسرے کو کہتے ہیں جب بندوبست میں ایک خسرہ بنایا جاتا ہے، جب پورے موضع کی جتنے بھی خسرے ہیں، مثال کے طور پر وشین ڈور میں 92 خسرے ہیں یا 93 خسرے ہیں، تو ان کی جو جب بن گئی تھی مساویاں ہر ایک خسرے کی، تو اس کو لٹھے کے اوپر 93 خسرے نمبر میں ان کو پھر ایک لٹھا بنایا گیا۔ اسی طرح زیارت مچھی شرکی کے ہیں، شنکانی در کے خسرے نمبر ہیں، ہر خسرے نمبر کو جب اکٹھا کیا گیا تو اس کو لٹھا بنایا گیا، کیونکہ اب لٹھا ہمارا گوادر کا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ میں نے آپ کو تصویر دی ہے اور بڑی اہم معلومات دی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ گوادر کے ایکڑوں کے متعلق جہاں پہ بھی آپ کو انفارمیشن لینی ہو، اور کیونکہ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آج جی پی ایس کے اوپر آ گیا ہے کام، اللہ کا شکر ہے میں جی پی ایس کا کام بھی جانتا ہوں۔ کوئی بھی جی پی ایس کے حوالے سے معلومات لینی ہو، جی پی ایس سائٹ پلان، تو میرے واٹس ایپ نمبر 03366717777 پر وائس میسج کریں، اور انشاءاللہ گوادر کی ایکڑوں کے متعلق آپ کو مفید انفارمیشن ملتی رہے گی۔ اور گوادر میں بہت آسان ہے ایکڑوں کا کام کرنا۔ کچھ ہمارے دوست کہتے رہتے ہیں کہ گوادر میں ایکڑوں کے بہت مسائل ہیں، حالانکہ گوادر کا کاروبار بہت ہی آسان ہے۔ گوادر کے مسائل
تو ہیں، کیونکہ پاکستان میں کھاتہ مشترکہ کا ایک ایشو ہے، تو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں کہتا ہوں میرے حساب سے گوادر میں اینکڑوں کا کام سب سے آسان ہے۔ یہاں پہ آپ لٹھے کا کام سمجھتے ہوں، مساوی کا، اور یہاں پہ جو بھی کاغذات ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، ان کے حوالے سے آپ جانکاری رکھتے ہوں تو سب سے بہترین اور آسان کام ہے۔ اور آج کل ٹیکنالوجی کے اوپر آ گئی ہے، ساری جی پی ایس آ گیا ہے، تو آپ جی پی ایس کے متعلق بھی میرے سے معلومات لے سکتے ہیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ آیا ہوا ہے، میرے واٹس ایپ نمبر پہ آپ اس میسج کریں، گوادر کے اینکڑوں کے متعلق کوئی بھی معلومات آپ دوست ویورز لینا چاہتے ہیں تو فری میں آپ کو انشاءاللہ العزیز، یا کوئی بھی مسائل ہوں گوادر کے متعلق تو آپ کو فری انشاءاللہ انفارمیشن ملتی رہے گی۔ گوادر میں سب سے بہترین جو کام ہے اینکڑوں میں ہے اور نفع بخش ہے۔ اب سی پیک ہے، سی پیک جو ہے وہ کامیاب ہو رہا ہے، چل رہا ہے، اور انشاءاللہ جلد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی چالو ہونے والا ہے اور پورٹ بھی آپریشن صحیح طریقے سے ہونے والا ہے، تو یہاں پہ آپ آسانی سے ایکڑز خرید سکتے ہیں۔ تو اینکڑوں کے متعلق آپ جو بھی انفارمیشن لیتے ہیں تو میرے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اسی طرح اینکڑوں کے متعلق جو یہاں پہ کاغذات ہیں، ایکڑ، روڈ اور پول، کیونکہ پنجاب میں کنال اور مرلہ ہے، یہاں پہ ایکڑ، روڈ، پول ہے۔ نئی ویڈیو میں دوستوں کو میں ایکڑ، روڈ، پول کی پیمائش کے متعلق پوری بریفنگ دوں گا، پوری معلومات دوں گا، اور ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اس وقت تک جب تک ویڈیو نئی نہیں آتی۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔